اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور کون ہے سوائے اللہ کے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ سورہ آل عمران کی 135ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ہمارے وہاں سے یہ آیت کافی مشہور ہے، ہمارے پاس دکان تحیۃ الوضو میں پہلی رکعت میں آیت پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے آگے آئے گی اللہ چاہا تو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں خوف خدا کی جو ہے نشست کا جو ہے خوف خدا کے عنوان کے اوپر جو ہے گفتگو کا پچھلی نشست میں اختتام ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا مختصر سا کچھ اور گفتگو اسی عنوان پہ کرتے ہوئے اسی سے جو جڑا ہوا عنوان ہے رضا کے اوپر، امید کے اوپر بولنا ضروری تھا، تو اس عنوان پہ جو ہے گفتگو کی جائے گی، کیونکہ جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مومن جو ہے خوف اور امید دونوں کے جو ہے درمیان رہتا ہے۔ کہ جو ہے ایک پرندہ ہے تو اس کے دو پر ہے، ایک خوف ہے اور ایک جو ہے امید، تو دونوں کو جو ہے برابر وہاں پہ رہنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے گفتگو کی جائے گی۔ خوف کے اوپر تو جو ہے ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں، رسول وسلم کی جو ہے فرامین سن چکے ہیں، اسلام کی جو ہے فرامین سن چکے ہیں، اور اصحاب رسول اصحاب اسلام کے جو ہے واقعات بھی آپ سنے ہیں، اولیاء کرام کے، پیغمبروں کے، فرشتوں کے جو ہے واقعات سنے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ جو ہے خائف ہی رہنا۔ دیکھیے زیادہ تر جو ہے ہمیں تو جو ہے کیونکہ جو ہے علماء کرام کا، اولیاء کرام کو جو ہے قول ہے کہ جو ہے جس کے گناہ زیادہ ہو اسے چاہیے کہ جو ہے اس کا خوف اس کی امید پہ غالب رہے۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو ہے خوف جو ہے غالب رہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک یہ ہے کہ جو ہے ودعوہ خوف و طمع، اور اسے پکارو خوف اور امید کے ساتھ۔ تو خوف اور امید دونوں کے ساتھ جو ہے اللہ کو پکارنا ہے۔ خوف کے اوپر جو ہے اللہ سے کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ اس سے پہلے کی نشست میں جو ہے اس عنوان پہ گناہ کبیرہ کے اوپر جو ہے کہنا جا رہا تھا، لیکن ہو نہیں سکا۔ صرف جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اس بورڈ پہ جو ہے گناہ کبیرہ جو 18 کبائر گناہ ہیں وہ آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں، تاکہ جو ہے ہمارے جو ہے ذہن میں رہے۔ کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، فرمان کا مفہوم ہے کہ جو کوئی گناہ کبیرہ پر مصر رہے گا، اصرار کرے، ٹکا ہوا رہے گا، وہ دوزخ کے حوالے ہوگا۔ اسلام کا فرمان مبارک، اس کا مفہوم ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے۔ تو جو ہے یہ 18 کبائر گناہ کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر اختلاف ہے، تعداد کے اوپر اختلاف ہے۔ یہ ہماری قوم مہدویہ کی جو ہے کتاب رسالہ توبہ سے جو ہے حضرت بلا اور بغوری مرشد کی جو ہے کتاب ہے اس میں سے جو ہے لکھے گئے ہیں۔ تو ہمارے قوم کے پاس جو 18 کبائر گناہ ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے یہاں پہ لکھے گئے ہیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے جو ہے ایک الگ سے سیریز چلی تھی گناہ کبیرہ کے اوپر، ان تمام کے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے گفتگو ہو چکی ہے آلریڈی، اور غالباً جو ہے آڈیوز بھی جو ہے ویب سائٹ کے اوپر جو ہے سیو ہے، آپ جو ہے اس سے سن لے سکتے ہیں۔ تو دوبارہ اس کے اوپر تفصیلی کہنا نہیں ہے، لیکن مختصر سا جو ہے آپ کے سامنے دہراتا ہوا جو ہے آگے بڑھ جاتا ہوں، تاکہ جو ہے ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور ہم جو ہے خائف رہیں ان چیزوں سے۔ یہ 18 جو ہے کبائر گناہ کبیرہ ہے۔ مومن کا کام ہے کہ جو ہے اس سے بچتا رہے، اور خدا نخواستہ اگر اس کے اندر جو ہے مرتکب ہوتا ہے تو اس سے چاہیے کہ زار و خطار ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے استغفار کرتا رہے۔ اگر اس کے اوپر اگر جو ہے وہ ٹکا ہوا رہے گا تو اسلام فرماتے ہیں اس کے واسطے جو ہے دوزخ ہے۔ پہلا گناہ آپ جانتے ہیں، اول خون ناحق، یعنی بیجا کسی کا قتل کرنے والے کے واسطے جو ہے سیدھا جو ہے دوزخ ہے۔ اگر کوئی خون کر رہا ہے تو وہ سیدھا دوزخ ہے اس کے والے، اس کے اوپر مزید زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جو گناہ ہے وہ زنا ہے۔ زنا اس زمانے میں جو ہے عام ہو چکا ہے۔ رسول نے فرمایا زنا آنکھ کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے، کلام کا ہوتا ہے۔ آنکھ کا زنا دیکھنا، زبان کا زنا بری بات جو کی جاتی ہے بدکاری کی، اور کان کا زنا ہوتا ہے، اور جو ہے آپ کے چل کے جانے کا پیر کا زنا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام اعضاء زنا کرتے ہیں، شرمگاہ تصدیق کرتی ہے رسول نے فرمایا۔ تو زنا ایک خطرناک گناہ ہے،
اور جو ہے بہت ہی جو ہے اس زمانے میں جو ہے بہت پھیل چکا ہے۔ آنکھوں کا گناہ تو جو ہے عام خاص ہو چکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے بدکاری کا وہ فعل جب تک کہ نہ کیے جب تک کہ جو ہے زنا نہ ہوگا، لیکن آنکھوں کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، اس سے بچیے آپ، یہ ایڈلٹری سے، یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ یہ جو ہے نسلوں کو جو ہے غارت کر دیتا ہے، یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ آپ اس سے اللہ کی جو ہے پناہ مانگی، اپنی حفاظت کریے۔ اللہ کا جو ہے ہمیشہ حکم یاد رکھیے قرآن مجید میں، جہاں پہ اللہ نے مسلمان مردوں سے فرمایا ہے کہ رسول کو فرما رہا ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے کچھ ہے کہ جو ہے مومن مردوں سے یا مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی جو ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا بہت بڑا کام ہے، یاد رکھیں۔ اور اس ماحول میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے جانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کی جو ہے پناہ ہی مانگنا، کیونکہ اتنا آسان کر دیا گیا ہے۔ رسول نے جو فرمایا تھا کہ جو ہے زنا کو مشکل کرو اور نکاح کو آسان کرو، تو یہ بالکل الٹا ہو گیا۔ نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا۔ جب نکاح مشکل ہو جائے گا تو خود بخود جو ہے زنا آسان ہو جائے گا۔ اس سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ اس کے اوپر خاص طور پہ والدین بھی جو ہے اپنے بچوں سے جو ہے متوجہ، ان کے اوپر جو ہے کافی توجہ رکھنا چاہیے، ان کی شادی کے واسطے جو ہے جلدی کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر میری خواہش تھی کہ جو ایک الگ سے ایک چھوٹا سا جو ہے آڈیو، یہ محفل میں نہیں بیٹھ کے لیکن الگ سے ریکارڈ کر جو والدین کے واسطے جو ہے سینڈ کیا جائے، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہم جو ہے دور سے گزر رہے ہیں۔ پہلے تو جو ہے ٹی وی آیا تھا، اس کے اوپر جو ہے اگلی سیزن دیکھی جاتی تو والدین پکڑ لیتے تھے، لیکن آج تو جو ہے بچہ سامنے بیٹھ کے فون میں کیا دیکھ رہا ہے معلوم نہیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچیے۔ لعنت، یہ لعنتی جو ہے فعل ہے، اللہ کے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ زیادہ گفتگو جو ہے اس کے اوپر میں نہیں کر سکتا۔ تیسرا جو ہے لواطت ہے، ہومو سیکچولیٹی، مرد کا مرد کے ساتھ فیل کرنا، یہ بڑا ہی خطرناک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے اس عمل کی جو ہے ایجاد کی تھی، ایک پیغمبر گزرے حضرت لوط علیہ السلام، اس کے اوپر اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے، مختصراً کہہ رہا ہوں، بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کی جو ہے آپ پناہ مانگی، مرد کا مرد کے ساتھ جو ہے بدکاری کرنا، اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صاف فرمایا ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی۔ ان تمام کی تمام جو ہے آپ غارت ہو جاتی ہیں اس گناہ میں جو پڑتا ہے۔ ان کی سزا اس وقت یہ دی گئی تھی کہ جو ہے وہ 3 بستیاں تھیں، اور جو ہے ان تینوں بستیوں کی جو زمین کا ٹکڑا جہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے، ان کے اوپر جو ہے پتھر برسائے گئے، اور اس کے بعد جو ہے اسے پورا ہوا میں اس ٹکڑے کو جو ہے اٹھا لیا گیا، اتنا آسمان کے قریب کر دیا گیا کہ ان کا شور و غوغا جو ہے پہلے آسمان کے جو ہے فرشتے سننے لگے، اور وہاں سے الٹا کر دیا گیا۔ اور لواطت کا فعل جہاں پہ کیا جاتا ہے، روایت یہ بھی ہے کہ جو ہے عرش معلیٰ وہاں سے اس وقت جو ہے کانپنے لگتا ہے۔ یہ آپ اس سے اللہ کی پناہ مانگیے، یہ بڑا خطرناک معنی۔ اس واسطے اولیاء کرام وغیرہ تو جو ہے اس طرح احتیاط کرتے تھے کہ جو ہے نامحرم عورت اور بے ریش جوان بچے کو جو ہے دیکھنا تک جو ہے ان کے پاس منع تھا، حرام تھا۔ بغیر داڑھی والے بچے کو جو ہے دیکھنا تک جو ہے منع کر دیا جاتا ہے۔ یہ خطرناک چیزوں سے گزر رہے ہیں، اس کے اوپر اگین جو ہے پھر ماں باپ کے واسطے جو ہے توجہ دینا بہت ضروری ہے، کس وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے کئی چیزیں آئی تھیں۔ یہ گناہوں کے پیچھے جو وجوہات بنتے ہیں وہ کئی چیزیں بنتی ہیں۔ ایک تو جو ہے ماحول ہے، خود بخود ہم قیامت کے قریب ہیں، اور دوسرا جو ہے کھانا کس طرح سے جا رہا ہے، تیسرا اب آپ کو ایک بات سن کے حیرانی ہو رہی، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پہ جو مسلمانوں کے جو دشمناں ہیں وہ کس طرح سے فیڈ کریں۔ دیکھیے، ایک ڈاکٹر کی ریسرچ پر یہ بتاتی ہے، سن کے مجھے بڑا تعجب ہوا تھا، کہاں تک سچ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن صرف کہہ دے رہا ہوں کہ یہ افعال کو ہوتی ہوئی قوم لوط کے یہ جو افعال ہیں، یہ جب ہمارے پاس شہروں میں جب ہونے لگے، حیدرآبادی کی جو ہے ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کی تھی کہ آخر کس وجہ سے جو یہ شکایتیں آ رہی ہیں، تو اس نے ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ جو اینٹی بایوٹکس بھی جو دی جاتی، دوائیں جو دی جاتی، وہ بچوں کو جو ہے بے شرم بنا رہی ہیں۔ تو ہر چیز میں کہاں سے جو ہے ملاوٹیں آ رہی ہیں، کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ تو آپ کو اتنا محتاط رہنا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس چیزوں سے جو ہے کیسے روکیں، ان افعال سے کیسے روکیں۔ تو پیدائش سے لے کے آپ کو جو ہے ان کو بالغ کرے تک جو ہے پوری توجہ نظر رکھنا ہے، خالی چھوڑ دینا نہیں ہے۔ بچہ کیا کر رہا، کیا ہو رہا، کس طرح سے گزار رہا ہے، کس طرح سے وہ نوالا کھا رہا ہے، کس کی جو ہے صحبت میں بیٹھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اگر اس کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے تو ہمارا دین جو ہے غارت ہو جائے گا۔ یہ بڑا خطرناک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے قتل کا جو ہے حکم دیا ہے سیدھا سے اس فیل کرنے والے کے اوپر۔ بہرحال اس کے اوپر مزید جو ہے گفتگو نہ کرتے ہوئے تفصیل آپ سن سکتے ہیں پچھلے آڈیوز میں، جو آلریڈی بہت پہلے کیے گئے تھے۔
چوتھا جو گناہ کبیرہ ہے وہ پارسا عورت کو گالی دینا ہے، پاک عورت ہے اس کو جو ہے گالی دینا یا جو ہے تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پانچواں کافروں سے جنگ میں بھاگنا۔ چھٹواں سحر یعنی جادو کرنا یا کروانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اکثر عورتیں جو ہے اس کے اندر جو ہے کافی زیادہ انوالو ہوتی ہے، خواہ جو ہے دل پھرانے کے واسطے، کسی کا دل پھرانے کے واسطے، بیمار کرنے سے، کسی چیز سے اللہ نے جو ہے یہ چھوٹ دی ہے، اس سے جو ہے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، دل پھر جاتا ہے، آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے موت وغیرہ تک جو ہے واقع ہو جاتی ہے، اللہ نے اتنی جو ہے چھوٹ دی ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، آدمی جو ہے جو اس پہ مصر رہے گا سیدھا سے دوزخ کے حوالے ہوگا۔ ساتواں گناہ کبیرہ مال یتیم کا ناحق کھانا، یتیم کا اناتھ آگ کا جو ہے مال ناحق کھانا۔ آٹھواں والدین کو ایذا پہنچانا، اس کے اندر اکثر جو ہے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، والدین کو تکلیف پہنچانا۔ اللہ والدین کی فرمانبرداری میں اللہ کی فرمانبرداری ہے، اور والدین کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی۔ یہ تا جو ہے کافی، جہاں پہ سورہ بنی اسرائیل میں تو جو ہے اللہ نے جو ہے یہ حکم فرما دیا کہ اور اللہ نے قضا جاری کر دی، وہ قضا ربو کا بلکہ حکم ہے کہ ڈگری اللہ نے جو ہے حکم جاری کر دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ احسان سلوک کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو ہم تو جو ہے اللہ کی فضل و کرم سے جو ہے مومنین کی جماعت ہے، ماں باپ مومنین ہیں، ان کی جو ہے ہائے ایذا ان کو پہنچانا جو ہے سیدھا سیدھا جو ہے ہمیں بہت بڑے جو ہے گناہ میں جو ہے پکڑا جائے گا، اگر اس پہ مصر رہے تو پھر میں اسلام کا فرمان یاد رکھیے دوزخ کے حوالے ہوں گے۔ نواح مقام حرم میں جو چیز منع ہے اس کا کرنا، یعنی کعبۃ اللہ وغیرہ کے مقام میں جو منع ہے وہ کرنا، جنگ وغیرہ کرنا، اور جو کچھ کے جو منع ہے وہاں پہ وہ کرنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ 10واں سود کھانا، انٹرسٹ کھانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے انٹرسٹ کھانے والے پر، انٹرسٹ کھلانے والے پر، سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سود کے اوپر جو ہے گواہی دینے والے کے اوپر سیدھا سیدھا جو ہے لعنت فرمائی گئی۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے اندر بینکس وغیرہ ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ ہم سب تقریباً کہیں نہ کہیں جو ہے انوالو ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان یاد آتا ہے جہاں پہ جو ہے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، وقت آخر، کہ جو ہے آدمی کو جو ہے سانس کے ذریعے بھی جو ہے جو ہے سود جائے گا اس کے اندر۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس میں ہم جو ہے جا رہے ہیں دیکھیے اس کے اندر، اور اس کی جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں، سود وغیرہ چیزیں جو آدمی کو جو زنا، لواطت وغیرہ غیر غلط چیزوں میں جو ہے اور دوسرے گناہ جو ہے اس کے اثرات اس کے اوپر جو ہے پڑتے ہیں۔ 11واں چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ 12واں شراب پینا اور سب قسم کا نشہ کرنا، اللہ کی پناہ مانگنا ہے، نشہ جو ہے عام ہو رہا ہے، اپنے محلوں میں تک جو ہے الگ الگ کونوں میں شاید غیر لوگ ہوں گے لیکن جو ہے نشہ آور چیزیں جو ہے بک رہی ہیں، بچے نشہ کر رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، زندگی جو ہے اس سے غارت ہو جاتی ہے، خدا کی جو ہے لعنت ہوتی ہے۔ 13واں سور کا گوشت کھانا۔ 14واں جھوٹی گواہی دینا اور بے عذر حق گواہی چھپانا۔ 15واں رمضان کے روزے قضا کرنا، رمضان کے روزے چھوڑنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے، محنت مشقت کرنے والا سیلس مین روڈ پہ پھرنے والا بڑی آسانی سے رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 16واں نماز بے وقت ادا کرنا یا قضا کرنا، نماز چھوڑنا، رسول نے صاف فرما دیا جس نے نماز جان بوجھ کے ترک کی وہ کافر ہے۔ 17واں مال کی زکوٰۃ نہ دینا، جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا وہی مال اس کے واسطے جو ہے عذاب بن کے جو ہے قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، قبر میں پیش کیا جائے گا۔ 18واں جھوٹی قسم کھانا، ساتھ ہی ساتھ دکھائے خطہ رحم کرنا، اپنے رشتوں کو توڑنا، تول اور ناپ میں خیانت کرنا وغیرہ، یہ تمام جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کو صرف ذہن نشین کرنے کے واسطے دوبارہ جو ہے ریپیٹ کرنے کے واسطے اس کے اوپر جو سزائیں وغیرہ ہیں وہ تو جو آپ کے سامنے تفصیل سے نہیں کہی جا سکی، تو یاد رکھیے میں اسلام کا جو کہ فرمان ایک رہ گیا تھا کہ جو ہے گناہ کبیرہ پر جو مصر رہے گا وہ جو ہے دوزخ کے حوالے ہوگا۔ اس سے جو ہے اللہ کی آپ پناہ مانگی، ان گناہوں کی جو ہے آپ کے سامنے جو بورڈ پہ لکھا گیا ہے، اللہ چاہے تو فوٹو لے کے بھی جو ہے واٹس ایپ کیا جائے گا۔ اب آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے خوف تو جو ہے ہم سن چکے ہیں، اب آگے جو ہے رجا، جو امید ہوتی ہے بندوں کی اللہ تعالیٰ سے، ایک توبہ کی، ایک مغفرت کی۔ اب دیکھیے امید دو طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو ہے قوم مہدویہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ایک عام مسلمان، ایک عام مومن ہے جو گناہ کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے امید کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش، اور ایک طالب مولا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ بھی امید میں ہوتا ہے اللہ کی دیدار کی، تو یہ دونوں جو ہے امید میں آتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے چند اقوال رسالہ قشیریہ اوپر کے جو ہے حضرت گزرے ہیں اسلام کے پہلے کے امام قشیری، بڑا مشہور ان کا جو ہے یہ رسالہ کتاب ہے، اس میں سے جو ہے
रजा के ऊपर, उम्मीद के ऊपर जो है चंद चीज़ें पढ़ लेता हूँ आपके सामने। चंद पॉइंट्स हैं, ठीक है, थोड़े से पढ़ लेता हूँ। उसके बाद फिर जो है तौबा के ऊपर भी जो है एक दूसरी किताब से जो है गुफ्तगू कर लेते हैं, जो है एक दूसरी किताब से जो है गुफ्तगू कर लेते हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। अब देखिए रजा जो होती है उम्मीद, इसमें और तमन्ना में जो है फ़र्क है। तो फ़र्क ये बताया गया है कि रजा और तमन्ना में फ़र्क ये है कि तमन्ना से तमन्ना करने वाले में सुस्ती व काहली पैदा होती है, चुनांचे तमन्ना करने वाला कोशिश नहीं करता, बरखिलाफ़ रजा। अब एक तमन्ना करने वाला है बैठा हुआ, मेरे को अल्लाह माफ़ कर देगा, उन्हें जो है कोशिश नहीं करा और जो है अपने गुनाहों पे उन्हें मुसिर है। और दूसरा जो है तौबा करता है और जो है उम्मीद करता है, गुनाह से बचता है और उम्मीद करता है। याद रखिए ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जो उम्मीद करना है, अल्लाह जो है वो उम्मीदें, जो एक आदमी है जो अल्लाह की तरफ जा रहा है और गिर रहा है रास्ते में, उससे जो है उस वक्त जो है गुनाह कुछ हो रहे हैं, तो जो है अल्लाह से तौबा करेगा, इस्तग़फ़ार करेगा और उम्मीद रखेगा बख्शिश की, तो अल्लाह यकीनन जो है उसे बख्शेगा, उसके वास्ते मेहरबान है, गफ़ूर रहीम है। और एक बंदे खुदा है जो है अल्लाह का बंदा है, जो अल्लाह की तरफ जा ही नहीं रहा है, उल्टा रास्ता चल रहा है, गुनाह कर रहा है और जो है उम्मीद रख रहा है, क्योंकि उम्मीद रखने का हुक्म दिया गया। तो ऐसे आदमी जो है खसारे में रहेगा, नुकसान में रहेगा। तो उम्मीद जो है अल्लाह की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने गुनाहों से तौबा करते हुए आप उम्मीद रखेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला गफूर रहीम है। इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमें जो है ये आयतें मिली जहाँ पे जो है अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, यानी जब कोई खुला गुनाह या अपने आप पर कोई जुल्म कर बैठते हैं तो फ़ौरन अल्लाह को याद कर लेते। मोमिन है, उससे गुनाह हो गया, शैतान जो है आगे पीछे हर तरफ से जो है उसे घेरा हुआ है, उससे गुनाह हो गया। अब वो जो है फ़ौरन उसके बाद करता यही है कि फ़ौरन अल्लाह की तरफ जो है रुजू करता है, अल्लाह को जो है याद करता है। फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, अल्लाह से जो है मग़फ़िरत तलब करते हैं। तो अल्लाह यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त बात कह रहा है कि वो कह रहा है कि वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा, और कौन है बख्शने वाला, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह, सिवाय अल्लाह, उसकी गफ़्फ़ारी के सदक़े क़ुरबान। फिर लेकिन अल्लाह उसके बाद जो है मोमिन की सिफ़त बता रहा है कि वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और वो लोग जानबूझकर अपने बुरे अफ़आल पे, जो गुनाह किए थे उस पर अड़े नहीं रहते, वो टिकते नहीं। तौबा का मतलब यही है कि जो है आपकी आदत बदलना। तौबा का जब आप तौबा कर रहे हैं तो आपको जो है ये मुसम्मम इरादा रहना कि दोबारा ये गुनाह नहीं होगा, अगरचे के बाद में अगर हो गया, लेकिन आप तौबा कर रहे हैं तो आपको जो है ये इरादा मुसम्मम रहना कि जो है दोबारा जो है ये गुनाह हरगिज़ नहीं करेंगे, और नादिम रहना, शर्मिंदा रहना, उस वही जो है हकीकी तौबा है, वो भी जो है आपके सामने अल्लाह चाहे तो पेश की जाएगी। देखिए ये कितना बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का, जहाँ पे जो है अल्लाह ताला हमें ये नेमतों से नवाज रहा है। मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के सदक़े में जो है हम हर तहतुल वज़ू में जो है ये आयतें पढ़ते हैं और जो है अल्लाह ताला से जो है दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा सजदतु लका सवादी व आमन बिका फ़वादी व ख़र बिका लिसानी, यानी अल्लाह मेरे जिस्म ने तुझे सजदा किया और मेरे दिल ने तुझ पर ईमान लाया और मेरी ज़ुबान ने तेरा इक़रार किया। हना ज़ालिका, अब जो है मेरी हालत ये हुई कि जो है मैं एक बहुत बड़े गुनाह में जो है गिरफ़्तार हो चुका हूँ। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला रब्बुल अज़ीम, और कौन है जो मेरे गुनाहों को बख्शेगा सिवाय रब्बुल अज़ीम के, सिवाय रब्बुल अज़ीम की, सिवाय रब्बुल अज़ीम की। मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का सदक़ा खुद में इस्लाम ने जो है ये दुआ पढ़ी है और ये है हमें दुआ सिखाई गई है। तो हम ये आयतें पढ़ते हैं और फिर वो जो है दुआ अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। तो एक बंदे खुदा एक जो सदक़े दिल से ये आयतें पढ़ता है और जो है अल्लाह से लरस तरस की फिर सजदे की दुआ करता है, अल्लाह खुद कह रहा है कौन है कि तुम्हें गुनाहों से बख्शेगा, अल्लाह गफूर रहीम है, तो यकीनन वो गुनाहों को बख्शता है। उसके बाद जो है मुड़ते हैं और फ़र्ज़ नमाज जो है अदा करते हैं। आगे बढ़ते हुए रिजाही के ऊपर अलग अलग लोगों ने जो इसके ऊपर बात कही है, देखिए वही जो अभी आपके सामने कहा गया कि जो है रिजा जो उम्मीद है वो तीन तरह की होती है। एक शख्स नेक काम करता है और उम्मीद रखता है कि वो काम मकबूल होगा। एक शख्स बुराई करने के बाद तौबा करता है और उसे मग़फ़िरत की उम्मीद होती है। एक झूठा इंसान गुनाह करता चला जाता है मगर कहता है कि मुझे मग़फ़िरत की उम्मीद है, तो सीधा सीधा जो है वो झूठा है। और लिखा है कि जिस शख्स को मालूम हो कि उसने बुरे आमाल किए हैं उसके लिए मुनासिब यही है कि उसका खौफ उसकी उम्मीद पर गालिब रहे, वो जो है ज़्यादा खायफ रहे, वरना जो है शैतान धोखे में डाल देता है। ये उम्मीद की बातें दिला के यकीनन बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह ज़रूर जो है रसूल मेहदी के सदक़े में जो है बख्शेगा, लेकिन हमारा काम है कि जो है हम खायफ भी रहें और उम्मीदवार भी रहें।
دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا غفور رحیم ہے، کیسا مہربان ہے، اسے کس طرح کی جو ہے امیدیں باندھنی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مجوسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کھانا مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ، وہ کافر تھا، آپ نے فرمایا کہ جو ہے مسلمان ہو جاؤ، کھانا دیتا ہوں۔ مجوسی نے کہا جب میں مسلمان ہو گیا تو پھر آپ کا مجھ پر کیا احسان، یہ کہہ کر مجوسی چل دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی، اے ابراہیم تو اسے اس شرط پر کھانا کھلاتا کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور ہم 70 برس سے اسے اسی کفر کی حالت میں روزی دے رہے ہیں، اگر تم اسے ایک رات کھانا کھلا دیتے تو کیا حرج تھا۔ یہ خدا تعالیٰ کی مہربانیاں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مجوسی کے پیچھے ہو لیے، اسے لا کر کھانا کھلایا۔ مجوسی نے اس کا سبب پوچھا، وجہ پوچھی کہ جب کھانا نہیں دیا اب کھانا کیوں دیا، آپ نے وجہ بیان کر دی۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا میرا رب مجھ سے اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، بہتر آپ اسلام پیش کیجیے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ میرا رب اتنا مہربان ہے، اس کے جو ہے سیدھا سیدھا اس کا انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو بھی وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اس کی مہربانیاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک چھوٹے چھوٹے نکات ہیں پڑھتے آ رہا ہوں۔ میں نے ابو بکر بن اشکیب کو فرماتے سنا کہ میں نے ابو سہل کو خواب میں اس قدر اچھی حالت میں دیکھا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے دریافت کیا، مرنے کے بعد ابو سہل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، میں نے دریافت کیا کہ حضرت یہ مرتبہ کیسے ملا؟ فرمایا اپنے رب کے متعلق حسن ظن کی بدولت، یعنی میں اپنے رب سے جو ہے حسن ظن، اچھا گمان رکھتا تھا، میرا رب غفور رحیم ہے، مجھے بخشے گا۔ حسن ظن، یہ اچھا جو گمان ہے وہ آدمی کو بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے پیش آتا ہے۔ کیونکہ رسول وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، ایک پوائنٹ ہے اس کے بعد حدیث ہے، مالک بن دینار کو خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ یہ بہت بڑے مشہور ولی اللہ ہیں۔ جواب دیا کہ میں اپنے رب کے پاس بہت زیادہ گناہ لے کر پہنچا، جن کو اللہ تعالیٰ کے متعلق میرے حسن ظن نے بالکل مٹا دیا۔ میں نے جو حسن ظن رکھا تھا کہ وہ غفور الرحیم ہے، میرے گناہوں سے زیادہ جو ہے اس کی غفاری جو ہے، وہ جو صفت ہے وہ جو ہے یقیناً مجھے بخشے گا۔ تو اس نے جو ہے وہ کام آئی، جو حسن ظن رکھا تھا میں، جو اچھا گمان رکھا تھا اللہ کے ساتھ، وہ کام آیا کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ مجھے بخشے گا، اور جو ہے اس پہ جو ہے پھر قائم بھی رہے، گناہوں سے توبہ بھی کی اور نیک امید رکھی۔ نیک امید رکھنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے۔ اگر آپ صدیق نہیں، وہ پکڑے گا تو پکڑے گا، وہ بخشے گا تو بخشے گا۔ مومن کے واسطے مجھے دیدار ہوگا تو ہوگا، نیک امید۔ میں ویسا ہی ہوں، اللہ فرما رہا ہے، دیکھیے ہم سب سے فرما رہا ہے، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے، جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل ہی دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل ہی دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے۔ اگر وہ ایک بالش بھر میری طرف آتا ہے، اگر وہ ایک بالش بھر میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں ایک یعنی 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ پیدل آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اس کی مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی، اسے امید اس بنا پہ گناہ کرنے کے بعد توبہ اور اس پہ جو ہے مصمم ارادہ، دوبارہ نہیں جائیں گے اور اللہ سے نیک امید باندھ کے رکھیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا میرے متعلق میرا بندہ گمان رکھتا ہے، اسی کی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ پیش آئے گا۔ اب دیکھیے، کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ شراب پیا کرتا تھا، اس نے ایک مرتبہ اپنے ہم پیالہ لوگوں کو جمع کیا اور ایک لڑکے کو 4 درہم دیے کہ ان کے لیے پھل خرید لائے۔ یہ روایت میں بچے کو دے کے، ایک روایت میں ہے غلام کو دی، غلام تھا بچہ، وہ جا کے جو ہے 4 درہم دیے، پھل خرید کے لاؤ۔ بچے کا گزر منصور بن عمار کی مجلس کے دروازے پر ہوا، ایک ولی تھے اس وقت کے، ان کی مجلس میں سے گزرا۔ منصور ایک محتاج کے لیے کچھ مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے جو کوئی اسے 4 درہم دے گا اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ یہ سن کر بچے نے 4 درہم اسے دے دی، جو مالک کے پاس سے لے کے آئے 4 درہم، انہوں نے جو ہے ان کو جو ہے دے دی۔ منصور نے کہا تو کیا دعا کروں؟ منصور نے کہا تو کیا دعا کرانا چاہتا ہے؟ تو اب تو جو ہے دعا کیا کرانا چاہتا ہے؟ 4 درہم دے لے۔ اس نے کہا
میرا ایک آقا ہے جس سے میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں. پہلی دعا یہ, میرا ایک آقا ہے جسے میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں. منصور نے دعا کی اور کہا اور کیا چاہتا ہے. دوسرا سوال, اس نے کہا اللہ تعالیٰ میرے درہموں کے بدلے اور درہم دے دے. اس کے 4 درہم تھے, اللہ تعالیٰ میرے درہموں کے بدلے اور درہم دے دے. انہوں نے یہ بھی دعا کر دی. پھر کہا اور کیا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ میرے آقا کی توبہ قبول کر لے. انہوں نے یہ بھی دعا کر دی اور پوچھا اور کیا. 4 دعائیں. اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے, میرے آقا کو اور آپ کو اور جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو معاف کر. یہ 4 دعائیں دیکھیں. چوتھی دعا بہت اہم ہے. منصور نے یہ بھی دعا کی. اس کے بعد وہ لڑکا اپنے آقا کے پاس لوٹ گیا, خالی آتا ہے. آقا تو جو ہے کچھ لانے کو کہا تھا. آقا نے پوچھا تو نے دیر کیوں لگائی. اس نے سارا قصہ بیان کر کہ 4 درہم یہ تھے, 4 درہم وہاں دے دیا, 4 دعائیں لے کر آئے. اب دیکھیے دل پلٹنا ہے. آقا نے کہا انہوں نے کیا دعا کی. اس نے کہا میں نے آزاد ہونے کی درخواست کی تھی. آقا نے کہا جاؤ تم آزاد ہو. دوسری دعا کون سی تھی. اس نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان درہموں کے بدلے اور درہم دے دے. آقا نے کہا یہ لو 4000 درہم, 4 کے بدلے 4000 درہم. پھر کہا تیسری کون سی ہے. اس نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے. اس نے کہا میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا, یعنی اب توبہ کر لی دوسرے یہ گناہ نہیں کروں گا. پھر پوچھا چوتھی کون سی ہے. تو کہا یہ کہ اللہ تمہیں, مجھے, میری قوم اور نصیحت کرنے والوں کو معاف کر دے. جو نصیحت کر رہے تھے ان کو جو ہے سب کو معاف کر دے. آقا نے کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے. اب یہ تو اللہ معاف کرنا نا بھائی, میرے اختیار میں کہاں ہے. مجھے, آپ کو اور وہ صاحب کو اور قوم کو اللہ معاف کر دے. یہ کہا. آقا نے کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے. جب رات ہوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے. آقا کہہ رہا ہے خواب میں کہ جو کچھ تمہارے اختیار میں تھا تو نے کر دیا. کیا تیرا خیال ہے کہ جو کچھ میرے اختیار میں ہے میں نہیں کروں گا. میں نے تجھے, غلام کو اور منصور بن عمار کو اور ان لوگوں کو جو وہاں موجود تھے معاف کر دیا. تمہارے اختیار میں وہ کرو, اللہ کے اختیار میں جو اللہ کرے. ہمارے اختیار میں توبہ کرنا, ہم توبہ کریں. اللہ کے اختیار میں معاف کرنا, وہ یقیناً جو ہے معاف کرے گا. کیونکہ دیکھیے حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے انہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کروں. میں نے انہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھ سے فائدہ حاصل کریں. اللہ سے جو ہے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے. اللہ کی جو ذات ہے, جو خزانہ جو چھپا ہوا ہے, اس کے واسطے جو ہے کہ رسول بھی فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایک بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیے گئے. تو ایک بہت بڑے کام کے سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ سے جو ہے فائدہ حاصل کرنا ہے. ہم گنہگار ہیں تو آپ اس کی غفاری سے جو ہے فائدہ اٹھانا ہے. اس کے واسطے جو ہے آپ رجوع کرنا ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے اسی امید کے اوپر, توبہ کے اوپر, حقیقت میں دیکھیے اب جو امید جو باندھی جاتی ہے وہ کب آتی ہے, جب آپ توبہ کرتے ہیں. اور توبہ جو ہے ندامت کا نام, شرمندگی, اللہ کے حضور شرمندہ ہونا. حضرت پیر و مرشد میاں جی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شعور آگاہی, اس میں الگ الگ عنوانات ہیں. اس میں جو ہے توبہ ترک کے اوپر جو ہے اچھے مضامین ہیں. شب برات کے موقع پہ جو ہے اس میں سے کچھ کہا تھا. دوبارہ جو ہے چند نکات کہہ دیتا ہوں تاکہ جو ہے ہمارے ذہن میں جو ہے وہ حسن ظن قائم ہو جائے, وہ نیک امید خلوص کے ساتھ جو ہے اللہ جو ہے ہمارے دلوں میں قائم کر دے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے صاف جامع الفاظ میں رسول اللہ نے کہہ دیا کہ الندم التوبہ, یعنی ندامت اور پشیمانی ہی توبہ ہے. ندامت شرمندگی, گناہ کے بعد آپ کو وہ شرمندگی کا احساس ہونا وہی توبہ ہے. لیکن ایسے بھی توبہ کرنے والے ہو سکتے ہیں. یہ اگر ایسی توبہ ہے تو بے فائدہ ہے. دیکھیے جس کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول نے فرمایا قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والوں میں سے ہیں, حالانکہ وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں. یعنی توبہ کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا. انہیں نہ تو ندامت ہوئی اور نہ انہوں نے گناہوں سے رک جانے کا عزم کیا. جن پر ظلم کیا تھا ان سے معافی نہیں چاہی اور نہیں حقدار کو اس کا حق ادا کیا. تو کام یہ ہے, ایسے کہیے آپ اپنی توبہ کے اوپر جو ہے آپ خود جو ہے اس کا محاسبہ کریں. توبہ کے بعد جو ہے وہ عادات بدلنا ہے. توبہ کرنے والا صحیح وہ ہے جو اس نے پچھلے جو گناہ کیے تھے اسے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرے. ورنہ تو دیکھیے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے
جو گنہگار نہ ہو مگر جو توبہ کرے گا وہ سب گنہگاروں سے بہتر ہے۔ جو توبہ کر، ہر کوئی گنہگار ہے لیکن وہ گنہگار سب سے بہتر ہے جو توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ بقرہ میں یہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب پاک ہونے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اس کو اتنی توبہ جو ہے پسند ہے۔ بلکہ جو ہے رسول وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ حدیث کا دیکھیے پورا مفہوم، رسول وسلم نے ایک بڑی طویل حدیث ہے، ایک خطبہ ہے، اس میں رسول وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو ایک سفر پہ جو ہے نکلا ہوا ہے اپنی سواری پہ، اور خطرناک راستے سے جو ہے گزر رہا ہے، اپنا سارا سامان وغیرہ جو ہے اپنی سواری پہ ڈالا ہوا، اور رات پہ جو ہے کہیں پہ ٹھہرتا ہے ریگستان میں، جنگل میں، سامان وغیرہ جو ہے اپنی سواری پہ ڈالا ہوا، اور رات پہ جو ہے کہیں پہ ٹھہرتا ہے ریگستان میں، جنگل میں، سارا سامان وغیرہ اس سواری پہ موجود ہے، وہ سو رہا ہے اور اٹھا تو جو ہے اس کی سواری گم ہو گئی، اس کا اونٹ جو ہے چلا گیا۔ اس کے بعد صرف جو ہے یہ کہ جو ہے آسرا تھا، اور ہلاکت خیز روایت میں کہ وہ ہلاکت خیز جو ہے ریگستان جنگل وغیرہ جہاں پہ جو ہے کوئی جینے کی امید ہی نہیں ہے، اب جانا ہے تو اسی سواری پہ جانا ہے ورنہ جو ہے وہ مر جائے گا، تو اس کی حالت کتنی خطرناک ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ موت کے انتظار میں جو ہے وہیں پہ پڑ جاتا ہے، نیند لگتی ہے، اور پھر نیند سے بیدار ہوا تو اپنی سواری کو وہاں پہ پاتا ہے، تو سواری کو پانے کے بعد جو خوشی اسے حاصل ہوگی، رسول فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جب گناہ کرتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو اس شخص سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے، اس شخص سے زیادہ جس کو جو ہے اب امید ہی نہیں تھی اور جو ہے وہ موت کے انتظار میں وہاں پڑا تھا، پھر دوبارہ جب اس کو سواری دکھائی دے گی جو اسے جو خوشی ہوگی اس سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے سے جو ہے خوشی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی فرمان ہے کہ اللہ کے شایان شان نہیں کہ کسی بندے پر توبہ کے دروازے تو کھلے رکھے اور مغفرت کا دروازہ بند کر دے۔ دروازہ تو کھلا ہوا ہے قیامت تک توبہ کا، تو دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن میں مغفرت نہیں کرتا، تو یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے، جب تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے مغفرت کی امید ہے۔ اللہ یقین جو ہے ہمیں بخشے گا۔ کیسے کیسے اللہ والے گزرے، اللہ نے کیسے کیسے جو ہے بلند مقامات عطا کی۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ ہیں بہت بڑے، اپنے اوائل عمر میں امیر کبیر شخص تھے، اہل بصرہ کو، بصرہ کا ایک شہر ہے، کو جو ہے سود پر قرض دیا کرتے تھے، مقروض پر نہ صرف تقاضے کرنے کی عادت تھی بلکہ اپنا قرض و سود لیے بغیر نہ چھوڑے۔ سود کا بہت بڑا کاروبار تھا، سود پہ جو ہے پیسے دیتے تھے اور لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، اگر جو ہے سود دینے میں دیری ہوتی تو سود بڑھا دیتے تھے، اگر جو ہے وقت ضائع ہوتا تو وقت کے بھی جو ہے سود کے پیسے لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے جس سے جو ہے سود کے پیسے ان سے واپس لینا تھا، اس کے پاس گئے، وہ دے نہیں سکا، شاید جو ہے وہ قصاب تھا، اس کے پاس جو ہے کچھ گوشت وغیرہ جو ہے لے کر بطور سود کے جو ہے لے کے آیا اور جو ہے گھر میں پکانے کے واسطے دی۔ گھر میں جو ہے ان کی عورت وہ کھانا پکا رہی تھی اور ادھر ایک بھکاری بھی آیا تو اس بھکاری کو جو ہے جھڑکی تھی اور چلا دیا۔ اس کے بعد جو ہے کھانا جو ہے دسترخوان پہ جب رکھا گیا، ہانڈی سالن جب کھولی گئی تو اس کے اندر سارا خون تھا، وہ ہانڈی میں سارا خون تھا۔ یہ دیکھ کر جو ہے آپ کو عبرت ہوئی، فوراً جو ہے آپ کی بیوی نے کہا کہ تمہاری بدبختی اور کنجوسی دیکھیے کیا رنگ لائی، تمہاری بدبختی ہے جو تم جو سود کا کاروبار کر رہے ہو۔ آپ کو اسی وقت پہ جو ہے ایسی ندامت ہوئی اور توبہ کیا اور اپنی بیوی کو جو ہے شاہد بنا کر کہا کہ آج سے ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں، اور پھر اپنے مقروض گاہکوں سے سود ختم کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ تمام جو ہے جس سے جو ہے آپ نے جس کو جو ہے سود پہ پیسے دیے تھے واپس پیسے لینا تھا، ان تمام کے جو ہے گھروں پہ گئے تو دیکھیے راستے میں اثناء راہ میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، آپ کو دیکھ کر آوازیں کسنے لگی کہ علیحدہ ہٹ جاؤ، دور ہٹو، حبیب سود خوار آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے، کہیں ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائے۔ ان آوازوں سے وہ بےحد رنجیدہ اور شرمسار ہو۔ اس کے بعد جو ہے تمام سے سود معاف کرا کے اس وقت کے ولی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے، توبہ کی، ان کے ہاتھ پہ جو ہے بیعت، اور اس کے بعد پھر واپس آئے
واپسی میں پھر ایک مخروص شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا، جو آپ سے جو قرض لیا تھا انہیں بھاگنے لگا، تو کہا تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھے تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تم پر نہ پڑے۔ ایسے گنہگار تھے، اب اس کے بعد جو ہے کیسی ندامت آئی، دیکھیے تم مجھ سے مت بھاگو، میں تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ جو ہے میرے سایہ جو ہے تم پر نہ پڑے۔ اور جب آگے بڑھے تو وہی بچے کہنے لگے، جو سے پہلے تانا دی تھے بچے کہنے لگے کہ راستہ دے دو، حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام گنہگاروں میں درج کر لے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کایا پلٹتا ہے، مطلب جو سچے دل کی جو توبہ ہے، جو ندامت، جو شرمندگی ہے، تو پوری امید وہاں پہ جو ہے کام آتی ہے۔ اللہ غفار الذنوب ہے، وہ چیلنج کر رہا ہے گناہوں کو بخشنے کا۔ اگر ساتھ زمین و آسمان کے تک جو ہے گناہ ہو جاؤ، اگر جو ہے سمندر کے معنی جو ہے گناہ ہو جاؤ، اس کی غفاری اس سے بڑی، اور جسے چاہے بخش سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص ہو، نیت صاف ہو، امید جو ہے سچی امید ہو کہ آپ جو ہے دوبارہ جو ہے گناہ نہیں کریں گے، ورنہ جو ہے ہم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ یقیناً جو غفار الذنوب ہے وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ایسی بڑی ولایت اللہ نے عطا کیا کہ جو ہے حضرت حسن بصری جو ان کے مرشد ہے، ایک مرتبہ جو ہے مغرب کے وقت پہ یا کوئی نماز کے وقت پہ پہنچے، حضرت حبیب جو ہے چونکہ جو ہے آپ اجمی تھے، عرب کے نہیں تھے، جو ہے خلط برابر جو ہے آپ سے جو ہے تلفظ ادا نہیں ہو سکتا تھا، آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھے کہ جو ہے ان کے پیچھے جو ہے کیونکہ جو ہے عربی جو ہے تلفظ ادا نہیں ہو رہا تھا صحیح، اس واسطے حضرت حسن بصری مرشد جو ہے نماز نہیں پڑھ کے پلٹ گئے۔ خواب میں جو ہے آپ نے بحالت خواب اللہ کا دیدار حاصل کیا۔ حضرت حسن بصری خواب میں پوچھا یا اللہ تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے، تجھے کیسے راضی کروں؟ اللہ کا ارشاد ہوا تو نے ہماری رضا پائی لیکن اس کا مقام نہیں سمجھا۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا وہ کون سی رضا تھی؟ فرمایا اگر تو نماز میں حبیب اجمی کی اقتداء کر لیتا تو تیرے لیے تمام عمر کی نمازوں سے بہتر تھا، کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کر لیا لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی۔ دیکھیے کیسے اللہ نے انہوں کیا تھے، دیکھیے اللہ قادر ہے بھائی، کسی کو کچھ بھی دے سکتا ہے، اسی لیے دوسرے گنہگاروں کو آپ کسی کو کچھ مت کہو۔ اللہ کسی کو بھی کچھ بھی مقام سے نواز سکتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہ اپنی جگہ پہ جو ہے برقرار ہے۔ آج اگر کوئی جو ہے کسی بادشاہ کی جو ہے گود میں بیٹھا ہوا ہے تو کل جو ہے وہ دور پھینک دیا جا سکتا ہے، اگر کوئی دور ہے تو جو ہے کل کے دن جو ہے دوبارہ جو ہے اس کی گود میں بیٹھ سکتا ہے، بادشاہ اس کے قریب آ سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ وقت آخر تک جو ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو حسن ظن قائم رکھنا ہے، اپنے توبہ پہ جو ہے نادم شرمندہ رہنا لازمی ہے۔ اللہ تو جو ہے غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کا جو ہے بخشنے والا ہے۔ جی 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 دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا غفور الرحیم ہے، کیسے کیسے مقام سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے وہ کیسے بلند مقامات عطا کر دیتا ہے۔ حضرت بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مشہور ولی اللہ ہے یہ بھی، تو یہ محدث بھی رہے ہیں، فقیہ بھی رہے ہیں اور ولی اللہ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ قبل از توبہ سے قبل، ولایت سے قبل جو ہے کثرت مے نوشی میں مبتلا تھے، شراب پینے میں مبتلا تھے، بہت بڑے جو ہے شراب خور تھے۔ بظاہر ایک معمولی واقعہ توبہ کا سبب بن گیا۔ ہوا یہ تھا، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ جو ہے آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایک کسی ٹکڑے پہ یا کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا، راستے میں پڑھا ہوا ہے، اسے اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، شراب کی نشے کی حالت میں ہے، آنکھوں سے لگایا، چوما، اور جو ہے اسے عطر لگا کے جو ہے اپنے گھر میں اوپر کے حصے پہ عزت دی، بزرگ رکھ دی، پسند آ گئی اللہ کو، اللہ کو پسند آ گئی، اس کے نام کی عزت اللہ کو پسند ہے۔ دوسرے اس وقت کے ولی اللہ کو یہ اللہ نے خواب میں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، پیام بھیجا، جنہیں کہا، اس میں حکم آیا تھا کہ جا کے جو ہے
بشرحانی سے کہہ دو کہ ہم جو ہے تمہیں ولایت بخش دیں. تو مشہور شراب خور اس وقت کے وہ ولی اللہ پریشان ہو گئے, شاید جو ہے یہ کوئی دھوکہ ہوگا, خاموش رہے. دوسری مرتبہ پھر خواب آئے, پھر خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ عتاب کے ساتھ حکم ہوا تو اٹھ کھڑے ہوئے. اب جانا ہے شراب خانے کے پاس. باہر سے جو ہے پیام بھیجایا کہ جو ہے ہم آئے ہیں, بشر حافی کو کہہ دو. تو وہ جیسے ہی سنے یہ کہتے ہوئے پتہ نہیں کہ پیام عتاب ہے یا عذاب ہے. وہ اندر سے جب یہ سنا کہ جو ایک ولی اللہ باہر ٹھہرے ہوئے ہیں تو کوئی پیام الہی سنانے کے واسطے جو ہے ایک آدمی کو بھیجائے ہیں, تو وہ وہیں پہ لرز گئے. پتہ نہیں یہ عتاب کا پیام ہے یا جو ہے عذاب کا پیام ہے. یہ کہتے ہوئے باہر آئے اور فوراً جو ہے آپ نے اسی وقت پہ جب وہ ولی اللہ سے یہ خوشخبری سنی خدا تعالیٰ جو ہے مجھے 3 بار حکم دیا ہے کہ تمہیں جو ہے ولایت بخشی جاتی, اسی وقت پہ توبہ کی. اس وقت کی جو مرشد اعلیٰ تھے ان کے ہاتھ جا کے بیعت کی اور اپنے زمانے کے بہت بڑے مشہور ولی بنے. دیکھیے کیسے کیسے گناہوں سے نکل کے آئے ہیں, کہاں کہاں سے جو ہے اللہ کدھر سے جو ہے لے کے آتا ہے. حضرت بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ولایت میں جو ہے مشہور ہیں. اس وقت پہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام سے ملنے سے پہلے بادشاہ کے جو ہے باغی تھی, کافی چیزیں جو ہے ہوئی تھی, لیکن میں اسلام کے جو ہے حضور پہنچے اللہ تعالیٰ کا اپنی اس وقت پہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام سے ملنے سے پہلے بادشاہ کے جو ہے باغی تھی, کافی چیزیں جو ہے ہوئی تھی, لیکن میں اسلام کے جو ہے حضور پہنچے اللہ تعالیٰ کا اپنی دنیا بدلنا ہے تو جو ہے ایک لمحہ نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کے پاس. اسلام کے حضور پہنچے اور فرمایا کہ جو ہے میں بہت بڑا جو ہے گنہگار ہوں. تو اسلام نے فرمایا کہ بھائی نعمت اللہ غفور رحیم, یہ گناہوں کو بخشتا ہے. جو لوگوں کے گناہ ہیں ان سے جو ہے معاف کراؤ, خدا سے جو ہے اپنے خدا جو ہے گناہ معاف کرے. خدا تعالیٰ غفور رحیم ہے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے بلند ترین مقامات جو ہے عطا کر دیتا ہے, وہ غفور الرحیم ہے. مشہور زمانہ حضرت صوفی بزرگ ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے. بات فراغت ارکان یہ صرف بتانے کیسے اللہ تعالیٰ چھوٹے سے مقام کو جو ہے چھوٹی سی ایک ادا پہ جو ہے کسی سے کیسے جو ہے مقامات عطا کرتا ہے. انہوں نے جو ہے حج ادا کیا اور سو گئے. خواب میں جو ہے 2 فرشتوں کو دیکھا جو باتیں کر رہے ہیں, ان کے سرانے ٹھہر کے بات کر رہے ہیں کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس سال 6 لاکھ افراد نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی, ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے دمشق کے ایک موچی علی بن الموافق کا حج قبول کرتے ہوئے سب کے حج کو شرف قبولیت عطا فرمایا. ایک کا حج قبول کیا اور اس کے بدلے میں سب کا حج قبول کیا. آپ سے بیدار ہوئے, علی بن الموافق کو جو ڈھونڈنے لگے تو معلوم ہوا کہ جو وہ حج کو آئے ہی نہیں, حج کو آئے ہی نہیں. موچی ہے علی بن الموافق, تو سیدھا جو ہے دمشق کے راستے نکل گئے. دمشق کو پہنچے ہیں اس موچی کی تلاش میں جن کے طفیل میں جو ہے اللہ نے ان کا حج بھی قبول کیا جو حج کو آئے نہیں, اور ان کے طفیل میں 6 لاکھ لوگوں کا جو ہے حج قبول کر لیا گیا. تو ان کے پاس آئے اور جو ہے آ کے جو ہے اپنا معاملہ عرض کیا. تو وہاں پہ دیکھیے معاملہ یہ ہوا تھا, جب دمشق پہنچے دریافت کیا تو وہ حج کو جو ہے نہیں آئے تھے. تو انہوں نے پہلے صرف جو ہے جا کے دریافت کیا کہ وہ کیا وجہ تھی جو وہ حج کو نہیں آ سکے. تو انہوں نے جواب دیا کہ جو ہے انہیں 30 سال سے حج کی آرزو تھی اور سارے عرصے میں زاد راہ کے بطور 3000 درہم جمع کی. 30 سال سے جو ہے پیسے جمع کر رہے تھے حج کے واسطے, دل میں خواہش تھی اللہ کا حکم بجا لانے کی. تو 30 سال میں جو ہے انہوں نے 3000 جو ہے درہم جمع کیے تھے حج کے واسطے, اور اس سال جو ہے حج جانے والے تھے. اس سال قطعی طور پر حج کا ارادہ کر لیا تھا, لیکن ہوا یہ کہ ایک پڑوسی نے گوشت کا سالن پکایا تھا جس کی خوشبو نے ان کی بیوی کو مضطرب کر دیا, بے چین کر دیا, اور انہوں نے اسے مجبور کیا. انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے مجبور کیا کہ پڑوسی سے تھوڑا سالن مانگ لائیں. جب یہ پڑوسی کے گھر گئے تو جواب ملا کہ وہ ایک مردہ گدھے کا گوشت ہے جو خود اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے طویل فاقے کی وجہ سے حلال ہے, لیکن ان کے لیے حرام. پڑوسی ہے, ان کے اوپر جو ہے 3 دن کے فاقے کے بعد جو ہے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی. تو پڑوسی نے کہا کہ جو ہے یہ مردہ چیز ہے, ہمارے واسطے حلال ہے تو آپ کے واسطے حرام ہے. علی بن الموافق خوف خداوندی سے لرز گئے اور پڑوسی سے غافل رہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو گنہگار گردان لیا, توبہ کی اور مکان جا کر ساری رقم یعنی 3000 درہم
جو ساتھ لائے تھے پڑوسی کو للہ دیتے ہوئے شرمسار بھی رہے اور طالب معافی بھی ہوئے۔ اس واقعے کو سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنا تعارف بھی کروایا اور وہ واقعہ خواب بھی بیان کیا۔ اس خوشنودی رب العالمین کی خبر کو سن کر علی بن موافق نے کہا ہو سکتا ہے خداوند قدوس کو میرا یہ حقیر عمل پسند آیا ہو اور اس نے مجھے حج کے بغیر حج کا ثواب سے نوازا ہو۔ اللہ کو شاید جو ہے وہ عمل جو ہے پسند آ گیا جس کے طفیل میں جو ہے اللہ نے دیکھیے پڑوسی کا بہت بڑا حق ہوتا ہے۔ وہاں پہ جو ہے فاقہ چل رہا ہے اور جو ہے ان کو اطلاع تک نہیں دی تو وہ خوف خدا سے لرز گئے کہ وہ حرام کھا رہا ہے اور جو ہے میں بیٹھا ہوں یہاں حج کو گئی نہیں، جو کچھ جمع کیا تھا اپنی آرزو اپنی تمنا جو ہے سارے کا سارا محض اللہ کے واسطے جو ہے جڑا دیا اور اللہ قادر ہے، حج کیا نہیں، حج کا ثواب بخش دیا اور ان کے طفیل میں 6 لاکھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے حج کا جو ہے ثواب بخشا ہے، حج جو ہے قبول کیا ہے۔ تو خدا جو ہے غفور الرحیم ہے۔ دیکھیے بس شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے انکساری کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ندامت شرمندگی کے ساتھ جو ہے اگر اس کی طرف جو ہے رجوع ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو جو ہے بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ محمد علیہ السلام کی جو ہے ہم قوم میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہانے ڈھونڈتا ہے ہمارے کو جو ہے بخشنے کے واسطے، اس کے باوجود بھی جو ہے اگر اس حالت میں اس کے پاس پہنچیں گے جہاں پہ اتنے اللہ نے جو ہے ہمارے واسطے جو ہے راستے کھلے رکھے ہیں، توبہ کا دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے اگر بغیر توبہ کی آپ کو جو ہے صرف رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف جو ہے سچے دل سے جو ہے رجوع کرنا ہے تو اللہ یقیناً جو ہے گناہوں کا جو ہے بخشنے والا کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو تمہارے جو ہے گناہوں کو بخشے گا سوائے جو ہے اللہ کے، سوائے اللہ کے سوائے اور ہے ہی کون بخشنے والا۔ نیک امید نیک گمان بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سے جو نیک امید رکھتا ہے، یہ واقعے سے پہلے بھی کہا گیا ہے ایک نوجوان کا کہ وہ گنہگار ہیں، انتقال پہ سے پہلے بھی کہا گیا آپ کے سامنے، پھر دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں وقت انتقال وہ پوری امید میں تھا، اس کے دوست نے کہا کہ تیرا کیسا ہوگا، تو ایک بہت بڑا گنہگار تھا، وہ یہ کہتا ہوا انتقال کر گیا کہ میرا خدا غفور الرحیم ہے، میرا اللہ جو ہے غفور الرحیم۔ دوست نے حالت خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیسے رہی، کہا کہ خدا غفور الرحیم نے کیا، اللہ غفور۔ اپنے مومن بندوں کے واسطے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد نیک امید رکھتا ہے، امید آپ یقیناً رکھیے، آپ امید رکھیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم و بخشے گا، ورنہ جتنا بھی آپ کے یہاں سے خوف وغیرہ بیان کیا گیا تھا وہ اللہ والوں کے یہاں سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں 2 خوف اور جو ہے 2 امن کو ایک جگہ جمع نہیں کرتا، جو یہاں خوف کھایا اسے وہاں پہ امن دوں گا، جو یہاں پہ امن میں رہا عیش میں رہا اسے وہ وہاں پہ خوف میں مبتلا کروں، تو یہاں پہ خائف رہیے، وہاں پہ امید بانی، ورنہ تو جو ہے آپ نے عذاب وغیرہ خبر کے تعلق سے سنا، آپ نے قیامت کے تعلق سے سنا، حشر کے میدان کے تعلق سے سنا، وہی مومنین کی جو جماعت ہوگی وہ تو جو ہے ان کی موت کے واسطے جو خبر جو آدمی کے واسطے جو ہے بالکل جو ہے ایک تنگ جگہ ہوگی، مومن کے واسطے جو ہے حد نظر تک جہاں تک وہ نظر ڈالے گا وہاں تک کشادہ کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ایسے انعامات رکھے گا۔ قیامت حشر کا میدان جو اتنا خطرناک دن ہوگا جہاں پہ آدمی اپنے رشتہ دار کو جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ پوچھے گا تک نہیں، اتنا خوفناک دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، وہیں پہ مومنین کے واسطے رسول اللہ فرماتے ہیں ظہر اور عصر کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنے دن جو ہے قیامت کا دن ہوگا۔ بعض روایتوں میں کہ جو مومنین کی جماعت کے واسطے جو ہے دسترخوان بچھایا جائے گا، وہ وہاں پہ جو ہے کھانا کھا کے اٹھے جب تک یہاں پہ حساب کتاب سے فارغ ہو جائے، تو انہیں قادر ہے وہ مومنین کے واسطے جو ہے سب آسان کر دے گا، اسی لیے کہہ رہا ہے اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، نہ انہیں کسی بات کا خوف ہے اور نہ کسی بات کا غم، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، شرط دوستی ہے، شرط خلوص ہے، شرط جو ہے آپ کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے وہ ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، ہمارے دلوں کے حال سے جو ہے واقف ہے، اور ایک بحیثیت مہدوی کے امید ہماری تو جو ہے نہ صرف جو ہے بخشش کی ہوتی ہے بلکہ جو ہے اللہ کے دیدار کی ہوتی ہے۔ میں اس زمانے میں ہوں، قیامت کی جو ہے قریب کے زمانے میں اتنے حالات خراب ہے، کیا اس زمانے میں بھی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے۔ جب میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مہدی و مہدویاں یا مہدی و مہدیاں تا قیام قیامت باشد، یعنی مہدی اور مہدوی قیامت قائم ہونے تک رہیں گے، جب آقا کہہ رہے ہیں کہ مہدی اور مہدوی تو وہ دیکھنے والے ہیں، دیکھنے والے جو ہے تا قیامت رہیں گے، دیدار کا دروازہ جو ہے تا قیامت کھلا ہوا ہے، وہ دیکھنے والا آخر انتقال کرے گا تبھی قیامت آئے گی، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے منشا ہے وہ پورا اس وقت تک جب تک چلتا رہے گا، دیکھتا جب تک رہے گا، جب تک کائنات رہے گی، جب دیکھنے والا ختم کائنات ختم۔ تو یہ امید رکھنا ہے، کیونکہ جو ہے یہ اسی امید پہ جو ہے آپ کو جو ہے قائم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور جو آرزو رکھتے ہیں اللہ کے دیدار کی
ان سے کہہ دو کہ جو ہے ان کے لیے وہ وقت آئے گا. اجل اللہ کے لفظ اللہ جو ہے وہ وقت ایک وقت مقرر ہے, تو آپ جو ہے اس وقت کے انتظار میں امید بنائے رکھنا ہے. آپ اسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے خدا اور بندے کے درمیان شرم رکھنا بھی ایک معتبر حجاب, یعنی امید نہیں رکھنا کہ مجھے نہیں ہوگا دیدار, شرم کرنا وہ بھی جو ہے ایک دیدار, وہ بھی جو ہے ایک حجاب, ایک پردہ ہے. تو امید ارادہ مصمم رکھنا ہے بحیثیت ایک مہتوی کے, آپ گنہگار ہیں, سب ہیں وہی اللہ سے جو ہے, لیکن توبہ کرنا ہے, اور جو میری موت علیہ السلام نے جو راستہ بتایا ہے وہ راستہ اختیار کرنا ہے, اور کامل امید رکھنا ہے کہ یقیناً اگر اللہ چاہا اور رسول مہدی کا صدقہ حاصل ہوا تو یقیناً یہ آنکھیں بھی اللہ کو دیکھیں گے. اللہ قادر ہے, اللہ قادر ہے نا بھائی, گنہگار کو بھی جو ہے اللہ دیدار کرا سکتا ہے, اس کا تو جو ہے بخش سکتا ہے. لیکن ہمارا کام ہے کہ جو آپ کے سامنے جو یہ خاص طور پہ کبیرہ گناہ جو لکھے گئے ہیں ان سے جو ہے مومن ہمیشہ بچتا رہے. وہ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف جاتا رہے, وہاں پہ گرتا پڑتا اللہ سے توبہ کرے گا تو جو ہے یقیناً دعا جو ہے قبول ہوگی. وہ راستہ الٹا چل رہا ہے اور امید باندھا ہوا ہے تو یہ بات سرے سے جو ہے غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے خوف اور امید دونوں جیسا کہ اس کا حق ہے, اللہ کو جو ہے ہمیں وہ عطا کرے. میری محمد علیہ السلام کے صدقے میں جو تمام گناہوں سے بخشے اور بچائے. تو آپ کچھ روایت بول رہے تھے وہ جی, ایک بدوی رسول کے پاس آ کر پوچھنے لگا کہ یا رسول قیامت میں ہم سے حساب کون لے گا؟ رسول نے کہا کہ اللہ لے گا. پھر تو ہم بخشے گئے. اور بدوی کہنے لگا کہ رسول وہ کیسے؟ بولے کہ جو کریم ہوتا ہے وہ جب مکمل اختیار پا لیتا ہے بخش دیتا ہے. رسول اسے دور جاتے ہوئے دیکھتے رہے اور اس کے الفاظ دہراتے رہے. بہت کرم کرنا بس. انشاءاللہ اگلی نشست, ابھی سیریز تو جو ہے ختم ہو چکی ہے, نیکسٹ نشست میں ایک نئی سیریز کا آغاز ہوگا یا